السلام علیکم۔ زندگی کے ساتھ درخت قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب اونچی اڑان سے ایک سبق آج پڑھیں گے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق اپنی نمو کا ہوتا ہے۔ ہم درخت سے دو چیزیں لیتے ہیں، ایک چھاؤں اور دوسرا پھل۔ چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جس باغ میں جس علاقے میں جتنا زیادہ درخت ہوتے ہیں اتنا زیادہ مواقع چھاؤں اور پھلوں کے حصول کے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اس شخص کی زندگی میں راحت اور سکون ہوگی جس کی زندگی کے آنگن میں یہ 7 درخت ہوں گے۔ تو آج ناظرین ہم دیکھتے ہیں 2 درختوں کے بارے میں بات کریں گے۔ لوگ زندگی میں 7 درخت نہیں لگاتے۔ اگر ہم زندگی میں ٹھنڈی چھاؤں اور میٹھا پھل لینا چاہتے ہیں تو ہمیں زندگی میں مندرجہ ذیل 7 درخت لگانے ہوں گے۔ پہلے ماش کا درخت۔ عموماً لوگ صرف ایک ہی درخت لگاتے ہیں اور اس کی چھاؤں اور پھلوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ درخت ماش کا درخت ہے، یعنی کہ روزی روٹی جسے کہتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ماش کے درخت کی چھاؤں اور پھل کو دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی تعلیم، نگہداشت اور اس کے بعد تمام تر کاوشیں پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس درخت کی آبیاری پر آدمی اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں صرف کرتا ہے۔ اس درخت سے زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اس کا مقصد عین اول ہوتا ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ روزانہ زندگی کے زیادہ تر اوقات فکر معاش میں گزر جاتے ہیں۔ ماش کے درخت کی دیکھ بھال فطری قانون کے مطابق ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ نے بہت سو کو دیکھا رات دن پیسہ کمانے کی فکر میں غلطہ یعنی کہ مصروف رہتے ہیں، پھر بھی معاشی مسائل سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ماش کے درخت کو جس کھاد اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ میں اکثر یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ کما لیا جائے تو معاشی خوشحالی آ جائے گی۔ یہ خیال غلط ہے۔ معاشی خوشحالی کا تعلق پیسے کی زیادتی سے نہیں، پیسے کی تنظیم سے۔ اگر آپ اپنے ذریعے کی معاشی خوشحالی چاہتے ہیں اور پیسہ کمانے کی مہارت سے کہیں اہم ہے کہ منی مینجمنٹ سیکھی جائے، یعنی کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ نہیں تو آپ جب تک پیسے کو منظم نہیں کرنا سیکھیں گے پیسے کے مسائل میں دھنستے جائیں گے۔ خدمت کا درخت۔ جو سکون بانٹنے میں ملتا ہے وہ کمانے میں نہیں ملتا، شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف بھی بانٹنا ہے۔ زندگی میں دوسرا درخت خدمت کا درخت ضرور لگائیں۔ متنصر حسین کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا اور بانٹوں گا تو وہ کبھی نہیں بانٹے، کیونکہ جب وہ امیر ہو جائے گا تو اس کو کچھ بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ جو شخص آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی روٹی بانٹ دیتا ہے وہ عظیم انسان بن جاتا ہے۔ خدمت کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ پیسے ہوں گے تو خدمت ہوگی۔ خدمت تو مزاج سے ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ غنا دولت مند ہونا دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کا مال کی زیادتی سے تعلق نہیں۔ خدمت کا مطلب ہے کہ میں جو کچھ دوسروں کے لیے کر رہا ہوں اس کا معاوضہ مجھے اس انسان سے نہیں لینا، نہ اس سے طلب رکھنی ہے، اس کا معاوضہ مجھے اللہ تعالیٰ کے خالق سے یعنی کہ اللہ سے لینا ہے۔ خدمت میں چوکیداری نہیں کرنی، بس نیکی کرنی ہے اور دریا میں ڈالنی ہے۔ خدمت عقل کی زکوٰۃ ہے، یہ فہم کی زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ذہانت کی ہے، انسانی عظمت کی زکوٰۃ ہے۔ اگر پھل میٹھا کھانا ہے اور چھاؤں ٹھنڈی لینی ہے، یہ خدمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضروریات کو سمجھیں۔ فیملی کی 3 ضروریات۔ عموماً ہم صرف ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں، 2 سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ پہلی ضرورت پیسہ ہے تاکہ مادی ضروریات کی تکمیل کی جا سکے۔ دوسری ضرورت توجہ کا مطلب بیوی بچوں کی تمام چیزوں سے تعلق۔ تیسری ضرورت قربانی ہے، تعلق کی قیمت قربانی ہے، تعلق قربانی مانگتا ہے۔ جو لوگ ان تینوں میں صرف ایک پوری کرتے ہیں باقی کو اہمیت نہیں دیتے وہ اپنے گھر والوں سے زیادتی کرتے ہیں۔ ان کا درخت کبھی میٹھا پھل اور ٹھنڈی چھاؤں نہیں دیتا۔ تو ناظرین باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔